برادران عزیز، بزرگان محترم، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ہماری کوشش ہر سال یہ ہوتی ہے کہ سال میں تقریباً 2 سے 3 مہینے جمعوں میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ بات کریں، جو ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اور اپنی زندگیاں سنوارنے کا اس میں ہمارے لیے بڑا موقع ہے کہ آقا کی زندگی سامنے ہوگی تو آپ اپنی زندگی اس کو دیکھ کر سنوار سکیں گے اور اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں گے۔ کئی سالوں میں مختلف سیرت کے حصوں پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ پچھلے سال میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے پچھلے سال پیدائش سے بعثت تک پہ گفتگو کی تھی۔ پچھلے سال پیدائش سے لے کے ہجرت تک پہ گفتگو کی تھی۔ اس سے پچھلے سال کئی جمعے ہجرت کے موضوع پہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کن اسباب کی بنیاد پہ ہوئی، کیسے ہوئی۔ اب اس جمعے سے ارادہ یہ ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کے اہم پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ خاص طور پر مدینہ پہنچنے کے بعد جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ہم ان غزوات کو اور جہاد کے ان واقعات کو ذرا تفصیل سے پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے۔ دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو جتنے لوگ مکہ مکرمہ سے، جتنے مسلمان آپ کے ساتھ ہجرت کر سکتے تھے، انہوں نے آپ کے مشورے سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی۔ یعنی ہجرت کا سفر تو کافی عرصہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ جو مسلمان کفار کی مشقتیں اٹھا رہے تھے، کچھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور حبشہ کی طرف بھی 2 مرتبہ ہجرت کی حضرات صحابہ کرام نے۔ پھر مدینہ منورہ والوں سے جب معاہدہ ہوا تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ حج کے 2 سال حج کے موقع پر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مدینہ منورہ کے سرداروں نے بیعت کی۔ ایک کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں اور ایک کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ یعنی ہجرت سے پہلے جو 2 سال حج کے تھے، ان 2 سالوں میں متواتر مدینہ منورہ کے سردار اور وہاں کی اہم شخصیات جو حج پر آئی تھیں، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام بھی قبول کیا اور بیعت بھی کی۔ اور آخری جو بیعت ہوئی وہ اس بات پر ہوئی کہ انصار مدینہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ ہمارا وطن آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارا گھر بار، ہماری جان، ہمارے مال، یہ سب مسلمانوں کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی تھی انصار کی، تو اس موقع پر حضور کے چچا حضرت عباس بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عباس اسلام نہیں لائے تھے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عباس تو اسلام لائے ہیں فتح مکہ سے کچھ پہلے۔ حضرت عباس اسلام قبول کر کے آئے ہیں فتح مکہ سے کچھ پہلے، تو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ۔ حضرت عباس نے، لیکن تھے چچا، سرپرست تھے آپ کے،
تو حضرت عباس نے مدینہ کے سرداروں سے پوچھا کہ دیکھو مکہ میں رہتے ہوئے محمد کے ساتھیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ مجھے معلوم ہے، لیکن کسی شخص کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ محمد پر ہاتھ اٹھائے. ان کا قبیلہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو تم اتنی بڑی ذمہ داری لینے جا رہے ہو، سوچ لو کہ اس کو نبھا سکتے ہو یا نہیں نبھا سکتے. یعنی اگر تم ذات اقدس کے میزبان بننا چاہتے ہو تو سعادت تو بہت بڑی ہے کہ یہ نور مجسم مکہ سے اٹھے اور تمہارے ہاں آ جائے، مکہ میں تاریکی چھا جائے، مدینہ میں روشنی پھیل جائے. یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ابھی بھی اچھی طرح سوچ لو ان کی حفاظت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. اگر حفاظت کر سکتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، میں حضور کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے جائیں. لیکن اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو یہاں سے لے کے نہ جاؤ. حضرات انصار وہ تو سراپا نثار تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا مال، سب کچھ حضور کی خاطر قربان ہے. قرآن نے تو ایسی تعریف کے کلمات کسی کے بارے میں نہیں کہے جو حضرات انصار کے بارے میں کہیں کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود بھوک کے عالم میں یہ رہتے ہیں لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے مہاجر مہمان کو بھوکا نہیں رکھتے. قرآن نے تعریف کی ان کی، جگہ جگہ تعریف کی قرآن کریم نے ان کے جذبات کی. تو انصار نے کہا کہ ہم اس میزبانی کے لیے تیار ہیں. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی اب جس کو جب موقع ملے وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلا جائے. اور خود آقائے دو جہاں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری ربیع الاول سن 1 ہجری میں آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا. وہ سارا واقعہ میں پچھلے سالوں میں عرض کر چکا ہوں. اللہ نے زندگی دی تو دوبارہ وہ پڑھیں گے، دوبارہ سنیں گے. تو آپ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچ کر آپ کے سامنے کئی اہم چیزیں پیش نظر تھیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ بھائی اتنے سارے مہاجرین مدینہ منورہ میں آئے ہیں، ان کی آباد کاری کا کیا ہوگا؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، سب کچھ قربان کر کے آئے، بے سر و سامان مدینہ میں آئے، اب ان کی آباد کاری کیسے کی جائے؟ دوسری بات یہ کہ مدینہ منورہ کے آس پاس سب سے زیادہ خود مدینہ میں یہود بستے تھے. یہود کے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ سب مدینہ منورہ کے اندر ان کی بستیاں تھیں. آج بھی آپ مدینہ منورہ جائیں تو مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کے قلعے اب بھی موجود ہیں. مدینہ میں یہود بستے تھے بہت زیادہ. تو اس کی فکر تھی کہ مشرکین مکہ ان کے ساتھ تو لڑائی ہے اور ایک دشمن تو وہ ہے جو مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس بستا ہے. اب اگر یہود سے بھی دشمنی ہو جائے تو پھر مسلمان مدینہ آ کر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. تو اس کا کیسے سد باب کیا جائے، اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ پھر ظاہر ہے مدینہ آ تو گئے لیکن مشرکین مکہ ان کی سرکشی کا علاج کیسے کیا جائے، ان کا سد باب کیسے کیا جائے؟ اگر ہم اسی طرح کمزور رہے تو وہ وہاں پہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے تو مدینہ منورہ آ کر کیوں نہیں ہمیں نشانہ بنا سکتے؟ ان کی قوت کیسے توڑی جائے اور ان پر مسلمانوں کا رعب کیسے قائم کیا جائے؟ یہ بہت سارے چیلنج آپ کے سامنے تھے جن سے مدینہ آ کر جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمٹنا تھا. لیکن اس میں سب سے پہلے
اپنا مرکز قائم کرنا تھا. چنانچہ مدینہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا، اپنا بیس کیمپ قائم کیا. سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، تاکہ ایک جگہ ایسی ہو جہاں سارے مسلمان آپس میں آ کے بیٹھے ہیں، آپس میں ملیں، آپس میں جمع ہوں، آپس میں ہم گفتگو کریں، جو ان کو پیغام دینا ہے وہ یہاں سے ان کو پیغام دیا جائے. تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اور یہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، ہاں مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی کہ جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، صرف یہ مسجد نبوی مسجد بھی تھی، یہ صفہ کے طالب علموں کا مدرسہ بھی تھا. آج آپ مسجد نبوی جاتے ہیں تو صفہ کا چبوترا اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ صفہ کا چبوترا ہے. یہ وہ صفہ کا چبوترا وہ ہے کہ جہاں وہ صحابہ کرام قیام پذیر ہوتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیا تھا. بھائی دیکھو، صحابہ کرام تو سارے ہی تھے، لیکن ظاہر ہے سارے اگر دین سیکھنے میں لگ جائیں، پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں تو زندگی کا کاروبار کیسے چلے؟ تو حضور نے یہ نہیں کیا کہ سارے صحابہ کا سارا کام چھڑوایا، کاروبار بند، تجارت بند، کھیتی باڑی بند، باغبانی بند، سارے آ کے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھو. یہ ترتیب نہیں بنائی آپ نے. قرآن کریم نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ بھائی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے مختص کر دے. یہ قرآن کہہ رہا ہے 11ویں پارے میں، قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ کے آخر میں کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو خاص کر دے اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب بقیہ لوگ اپنے کاموں سے واپس آئیں، یہ جہاد سے واپس آئیں، تو جنہوں نے یہ دین سیکھا ہے یہ ان کو دین سکھائیں. تو یہ صفہ کا چبوترا مسجد نبوی میں یہ جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا. اس پر وہ صحابہ یہاں قیام پذیر رہتے تھے جن کا کام کوئی تجارت نہیں تھا، جن کا کام کاروبار نہیں تھا، جن کا کام زراعت نہیں تھا، جو باغبانی نہیں کرتے تھے. وہ صبح سے لے کے شام تک اس چبوترے پہ پڑے رہتے تھے کہ آقا کے منہ مبارک سے کوئی کلمہ نکلے ہم اس کو محفوظ کر لیں. اسی صفہ کے چبوترے کے طالب علم تھے بلال حبشی، اسی کے طالب علم تھے عبداللہ بن مسعود، اسی کے طالب علم تھے ابو ذر غفاری، اسی کے طالب علم تھے حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ آپ جانتے ہیں صحابہ، یہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے، لیکن 3 سے 4 سالوں میں ذخیرے احادیث میں سب سے بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ نے محفوظ کیا اور وہ ذخیرہ امت تک پہنچایا. سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں. حضرت ابو ہریرہ اس صفہ کے چبوترے کے طالب علم تھے، اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے. ان کا صبح سے لے کے شام تک کام یہ تھا کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث مبارک بیان فرمائیں، جو جملہ آپ کے منہ اقدس سے نکلے اس کو محفوظ کیا جائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے میرا نہ کوئی کاروبار تھا، نہ میری کوئی تجارت تھی، میں یہاں بیٹھا رہتا تھا، پڑا رہتا تھا. کسی نے لا کے کوئی کھانا دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو فاقہ ہے. فرماتے تھے کہ فاقوں کی وجہ سے میں مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. میں بے ہوش ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، کوئی کیا سنگھا رہا ہے، کوئی کیا تدبیر اختیار کر رہا ہے، کوئی کیا تدبیر اختیار کر رہا ہے. حالانکہ مجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑا ہوا ہوتا تھا، میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا. اور یہ بھوک کیوں برداشت کر رہے تھے؟ یہ بھوک اس لیے برداشت کرتے تھے
کہ بھائی اگر میں کاروبار میں لگ گیا تو حضور کی باتیں کون محفوظ کرے گا؟ حضور کی احادیث کون محفوظ کرے گا؟ امت تک حضور کا دین کون پہنچائے گا؟ اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مختص کر دیا تھا. تو یہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، یہ 5 وقت نمازوں کے لیے مسجد بھی تھی. یہ صفہ کا مدرسہ بھی یہاں پر تھا، جہاد کی ترتیب بھی یہاں قائم ہوتی تھی، لشکر بھی یہاں ترتیب دیے جاتے تھے، لوگوں کے مقدمات کے فیصلے بھی مسجد نبوی میں کیے جاتے تھے، اور بادشاہان عالم کو خطوط بھی اسی مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کے لکھے جاتے تھے. آج پورا عالم میں آپ جو یہ دین زندہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ جو کلمہ نصیب ہے، یہ سارا کچھ یہ مسجد نبوی کا فیض ہے. یہ سب کچھ مسجد نبوی کا فیض ہے. وہاں سے جہاد کے دستے اگر روانہ نہ ہوتے تو آج روئے زمین پہ کوئی مسلمان نہ بستا. اگر وہاں کے صفہ کے مدرسے سے پڑھ کر طالب علم باہر نہ نکلتے تو مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی کوئی ایک آیت ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتی تھی. قرآن کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ یہ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی وحی نازل ہوتی تھی، یہ صفہ کے طالب علم ہوتے تھے جو اس چبوترے پہ رہتے تھے، حضور ان کو قرآن کریم کی وہ آیت لکھواتے تھے، پھر ان کو یاد کرواتے تھے. دوسرے صحابہ جب آتے تھے شام کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تو ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ آج کون کون سی آیات آئی ہیں، حضور پہ کون سی آیت اتری ہے، تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ آج حضور نے ہمیں قرآن پاک کی یہ آیت لکھوائی ہے، یہ یاد کروائی ہے. دوسرے صحابہ یاد کرتے تھے. یہ دین کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ مسجد نبوی میں چلتا تھا. اور آج اگر مجھے اور آپ کو یہ قرآن کریم میسر ہے تو یہ حضرت ابو ہریرہ کے فاقوں کی بدولت ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مشقتوں کی بدولت ہے، یہ بلال حبشی کی قربانیوں کی بدولت ہے. ان صحابہ کرام نے دین سیکھنے کے لیے قربانیاں دی. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ قرآن میسر ہے، مجھے آپ کو یہ حدیثیں میسر ہیں، مجھے اور آپ کو یہ دین میسر ہے. تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اپنا مرکز قائم فرمایا، اس کی تعمیر فرمائی. وہ مرکز تھا مسجد نبوی. یہاں سے پورے عالم کے فیصلے ہوئے. جب آپ اس سے فارغ ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر سے تو دوسرا اہم کام وہ یہ تھا کہ جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی آباد کاری کا کیا ہوگا. تو تاریخ عالم میں میں پوری دنیا کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی آباد کاری کی کوئی نظیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا گیا کہ دیکھو ان کی آباد کاری کا انتظام فوری طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ہر مہاجر ایک انصاری ان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا جائے، ان میں مواخات کا رشتہ قائم کیا جائے. مطلب یہ کہ ہر انصاری ایک مہاجر کی ذمہ داری لے لے. انصاری تو سمجھتے ہیں نا جو مدینہ کے رہنے والے مقامی لوگ جو حضور کے میزبان تھے یہ انصار ہیں، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان آئے یہ مہاجر ہیں. تو فیصلہ یہ کیا جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی ہر ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کا آپس سے بھائی چارہ قائم کر دیا جائے. چنانچہ بخوشی ہر انصاری نے ایک مہاجر کی کفالت لے لی، اپنے گھر لے گئے کہ بھائی آج سے تم میرے گھر رہو گے. آپ اندازہ کیجئے، قربانیوں کا اندازہ کیجئے. جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کا اس سے نکاح کروایا. جس کی زمین تھی اس نے اپنی زمین آدھی کر دی، آدھی خود رکھی، آدھی اپنے مہاجر بھائی کو دی.
کہ یہ میرے ساتھ اس زمین میں پارٹنر بن جائے. یہ قربانیاں حضرات انصار نے دی ہیں. ترمذی میں روایت آتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کہ جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی انصاری کے ساتھ بھائی چارے کا یہ رشتہ قائم کیا. تو ایک انصاری کے ساتھ ان کا بھائی چارے کا رشتہ ہو گیا قائم. وہ انصاری صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر تھے ان کو اپنے گھر لے گئے. اپنے گھر لے جا کے کہا کہ دیکھو بھائی میری 2 بیویاں ہیں, تم جس کو کہو میں اسے طلاق دے دوں, عدت کے بعد وہ تم سے نکاح کر لے. میرا باغ ہے, آدھا میں تمہیں دیتا ہوں, آدھا میں خود رکھوں گا. میرے پاس جو کچھ مال ہے آدھا تمہارا آدھا میرا, ہم مل کر اس طرح زندگی گزاریں گے. حضرات مہاجرین بھی تو خودداری کا پیکر تھے, نہیں سمجھے؟ یہ انصار کی قربانی اپنی جگہ, ان کی خودداری اور غیرت اپنی جگہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب تمہیں مبارک, مجھے یہاں کے بازار کا راستہ بتا دو. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بازار کا راستہ بتا دو کہ بازار کہاں لگتا ہے. خالی ہاتھ کچھ نہیں ہے, سب کچھ مکہ چھوڑ کر آئے ہیں, بازار کا راستہ بتا دو. انہوں نے کہا کہ جی یہاں ہمارا بازار فلاں جگہ رکھتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف صبح نکل گئے. حدیث میں آتا ہے ترمذی کی روایت میں, شام کو آئے تو جو کچھ بازار میں کیا لیا دیا سب کچھ کیا, کچھ گھی اور پنیر بچا کے لائے. یعنی پہلے دن بھی کما کے لائے, کچھ گھی اور پنیر بچا کے لائے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت میں اللہ نے یہ برکت دی کہ اغنیاء صحابہ میں شمار ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے, یعنی 100 میں سے 12.5%. اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال, کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچے بھی ہوں تو بیوی کو 100 میں سے 12.5% ملتا ہے. 12.5% 4 بیویوں کے حصے میں آیا, بقیہ 87.5% بقیہ جو اولاد تھی ان کے حصے میں آیا. یہ جو 12.5% 4 بیویوں کے حصے میں آیا, ان میں سے اب اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے نا 12.5% کو, تو 12.5% کو جب 4 حصوں میں تقسیم کیا تو 3% وہ 80,000 درہم بنتے تھے. 80,000 درہم. ایک درہم کتنا, اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ایک درہم ہوتا ہے 3 گرام چاندی کا. اب جا کے کیلکولیشن اپنا کیلکولیٹر لیجئے, سارا حساب کیجئے, یہ کھربوں کی جائیداد بنتی ہے. آپ کا کیلکولیٹر جواب دے دے گا. 1 درہم بنتا ہے 3 گرام چاندی کا. تو 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کے حصے میں, یعنی کل ترکے کا 3% جو بنا وہ 3% 80,000 درہم بنا. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جائیداد تھی. لیکن آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے ساتھ ان کی مواخات قائم کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے یہ مواخات اتنی مضبوط تھی کہ جب تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے تو جو جس کا بھائی بنا ہے میراث میں وہ اس کا حصے دار بھی تھا. میراث میں اس کو اس کا حصہ ملتا تھا. جیسے بیٹے کو باپ سے حصہ ملتا ہے, بیٹی کو باپ سے حصہ ملتا ہے, اسی طرح ایک مہاجر اور ایک انصار جن کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا تھا, یہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے مرنے کے بعد. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو وسعت عطا فرما دی, ہر ایک مہاجر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, تو پھر میراث کے احکام نازل ہوئے کہ بھائی اب میراث جو ہے وہ مہاجر اور انصاری میں تقسیم نہیں ہوگی, آپ کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, کہ جو رشتہ دار ہیں یہ زیادہ مستحق ہیں میراث کے. تو اب یہ میراث والا حکم ختم ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا, خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلا کام
اپنا مرکز قائم کیا مسجد نبوی کی شکل میں، جہاں سے جہاد کے دستے بھی نکلے، جہاں صفہ کا مدرسہ بھی قائم ہوا، جہاں مقدمات کے فیصلے بھی کیے جاتے تھے، جہاں سے بادشاہان عالم کو خطوط لکھے جاتے تھے، سارا کام اس مسجد نبوی کے منبر سے ہوتا تھا۔ دوسرا کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی آباد کاری کا کیا، کہ جو مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے ان کو مدینہ منورہ میں سیٹل کیا، ان کی آباد کاری فرمائی، اور اس کے لیے آپس میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ بقیہ اور کیا کام کیے وہ انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحث عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. الحمد لله يستعينه واستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفار والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم لعن الكفرة واليهود والهنود، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم كسر أعمارهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفحے درست فرما لیجئے. پہلے اگلی صفحے مکمل فرمائیے. آپ کے سامنے جگہ خالی ہو
تو خود آگے بڑھ کے اسے پر فرما لیں.